بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تاریخ میں بڑے ہی دلچسپ بعض واقعات ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر پڑھ کر بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ اچھا اس طرح کا واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے۔ اب یہ جو جاوید اختر کے ساتھ میں مناظرہ پیش آیا اور جاوید اختر کی طرف سے جو سوالات اٹھائے گئے، اسی طرح کا ایک واقعہ اس سے پہلے بھی پیش آ چکا ہے۔ اور اس واقعے میں اور وہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں مماثلت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی سملیرٹیز ہیں دونوں کے درمیان میں۔ ایک طرف جاوید اختر ہے اس وقت جو ملحد ہے، شاعر ہے، دوسری طرف جوش تھا، جوش ملیح آبادی، جو ملحد بھی تھا، شاعر بھی تھا، اور حق کی ترجمانی کر رہے ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب، ندوے سے ان کا تعلق ہے۔ اس وقت ترجمانی کر رہے تھے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی شمائل ندوی، ندوے سے ان کا تعلق ہے، لیکن ساتھ میں ایک ایسے شخص سے بھی تعلق ہے جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، یعنی مفتی یاسر ندیم الواحدی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق بھی ایک ایسی شخصیت سے تھا جو دارالعلوم دیوبند کی فارغ شدہ تھی، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، یعنی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کل حضرت کے خلیفہ نے ایک ملحد کو مات دی تھی، آج جو ہے ایسے ہی ندوے کے فارغ اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ شخص سے تعلق رکھنے والے وہ جو ہے ایک اور ملحد کو مات دے رہے ہیں۔ تو یہ قصہ جو ہے سن لیجئے، یہ بڑی مماثلت ہے اس قصے کے درمیان میں، یہ میں نے ذکر کر دی۔ قصہ پیش آیا تھا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھوپال کے اندر تھے، کام جو وہاں مختلف کام جو انجام دیے جا رہے تھے، تو انہی دنوں یہ قصہ پیش آیا جب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کے اندر تھے۔ قصہ اس طرح سے پیش آیا کہ شعراء بھوپال نے ایک محفل شعر و سخن بڑے پیمانے پر منعقد کی اور اس میں ملحد شاعر جوش ملیح آبادی کو بھی مدعو کیا۔ جوش ملیح آبادی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کا آدمی تھا، اس کی بہت سی نظمیں ہمارے ہاں جو اسکولوں کے اندر نصاب پڑھایا جاتا ہے اردو کا، اس میں اس کی غزلیں داخل نصاب ہیں، لیکن اس کے خیالات جو تھے، افکار، وہ بالکل ملحدانہ تھے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اگرچہ مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا لیکن اسلام کا اس کا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جیسے جاوید اختر ہے۔ تو بھوپال کی عام دینی فضا میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جوش کی بغاوت منتہا کو پہنچ گئی۔ اس نے نظم کی سحر کاری میں تاریخی مغالطوں سے مدلل کر کے وجود باری تعالیٰ کے عقیدے کا مذاق اڑایا۔ اس کی نظم دوسرے روز 31 جنوری 1949 کو مقامی اخبار ندیم میں چھپی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا تھا، 1943 میں غالباً حضرت کی وفات ہے، 20 اپریل 1943 حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب ملحد کے اس مغالطہ آمیز ادعا پر پڑی تو مچل گئے، بے کر جمال پر شان جلال غالب آ گئی۔ خود فرماتے تھے کہ دن تو ضروری مصروفیتوں میں جوں تو گزر گیا، رات آئی اور فرصت ملی تو اس نظم کا فی البدی جواب لکھ کر ہی بستر پر لیٹ سکے۔ صبح یہ جوابی نظم اخباروں کے حوالے کر دی گئی اور دوسرے دن اردو اخبارات نے اس کو پورے آب و تاب سے چھاپا، پھر ہندوستان کے جرائد اور رسائل نے بھی اس کو شائع کیا۔ یہ جوابی نظم حسانی شان اور اثر لیے ہوئے ہے۔ اس میں جوش کے ہر دعوے کا ایک ایک کر کے دنداں شکن جواب دیا گیا ہے اور آخر میں ایک شعر زائد لکھ کر اس کی جہالت پر ضرب کاری لگائی گئی ہے، ایسی ضرب کہ وہ پھر سر نہ اٹھا سکا، جیسے انشاءاللہ اب کبھی بھی جاوید اختر سر نہیں اٹھا سکے گا۔ پہلے ادعاء الہاد کو دل پر جبر کر کے سن لیجئے تاکہ پھر نعرے حق کی صداقت و قوت کا اندازہ ہو سکے۔ کیا کیا جائے، مجبوری ہے کہ اس عالم کون و فساد میں ازداد ہی کو پیش نظر لا کر ان کے فرق و امتیاز کو سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ نقل کفر کس اہل ایمان کو گوارا ہو سکتا ہے۔ یعنی مجبوری میں ہم نقل کر رہے ہیں، ورنہ تو جو کفریاں باتیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ ان کو نقل کیا جا سکے۔ بہرحال حفوات جوش کے نام سے یہ ہے۔ تو جوش نے اس طرح کے اشعار لکھے تھے کہ جب کہ بچے خواب کے ہنگام تھے گرم خروش، باپ کی صرف ایک ہوں نے کر دیا سب کو خاموش۔ ہوں بزرگ خاندان کی آہنی دیوار ہے، ہر فساد و غلغلہ کو ایک ہوں درکار ہے۔ یعنی جب بچے رات کو شور کرتے رہتے ہیں، ہنگامہ مچاتے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، تو ایسے میں صرف باپ کی طرف سے ایک مرتبہ ہوں کہا جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے پورا جملہ بھی نہیں بولا جاتا، صرف ہوں کہہ دیا جاتا ہے، تو سارے کے سارے بچے جو ہے وہ ڈر کر خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ لیکن آگے پھر جوش کیا کہتا ہے کہ سنتے ہیں کہ انسان کا ہے باپ رب کائنات، اس لیے دوست اس سے پوچھتا ہوں میں یہ بات۔ رب کائنات کو بھی تو باپ کہا جاتا ہے عیسائیوں کے یہاں، چونکہ یہ
اس نے سارے دھرموں پر اعتراض کیا تھا، سارے مذاہب پر اعتراض کیا تھا، عیسائیوں پر بھی، ہندوؤں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، سب پر اعتراض تھا. تو عیسائیوں کا یہ تصور ہے کہ جو رب ہے اسے وہ باپ بھی کہتے ہیں. تو کہتا ہے جوش کہ سنتے ہیں کہ انسان کا ہے باپ رب کائنات، اس لیے دوست اس سے پوچھتا ہوں میں یہ بات، جب ہلاکوں نے بہائی تھی لہو کی ندیاں، کوئی ہوں اس وقت کیا گونجی تھی زیر آسماں. اب وہ اعتراض وہی کرنے لگا جو جاوید اختر نے کیے تھے کہ بھئی فلاں وقت میں یہ ہوا، فلاں وقت میں یہ ہوا، اس وقت یا اس وقت جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً عذاب کیوں نہیں آ جاتا. تو جب ہلاکو جو تھا، جب وہ خون کی ندیاں بہا رہا تھا، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدا آ جاتی ہوں کی، تو ختم ہو جاتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسا کیوں نہیں کر دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی فساد مچانے کے لیے اٹھے تو فوراً اس کو جو ہے روک دیا جائے تاکہ دنیا کے اندر فساد ہی نہ ہو. تو یہ باتیں اس نے دہرانی شروع کی. تو فتن آئے تھے جب مقتول انسانوں کی سر پھٹ پڑی تھی کیا ہوں خیمہ چنگیز پر، کہ جب چنگیز کے دربار میں انسانوں کے سر لا کر رکھ دیے گئے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں کی صدا کیوں نہیں آئی. شعلہائے حکم نیرو جب کہ تھے بھڑکے ہوئے، ڈانٹ کی کوئی صدا آئی تھی بام عرش سے. کہا جاتا ہے کہ جب روم چل رہا تھا تو اس وقت نیرو بیٹھا ہوا بانسری بجا رہا تھا، تو اس وقت اتنے معصوم لوگ مر رہے تھے، اس وقت خدا نے کچھ کیوں نہیں کیا. لے اڑا تھا جب کہ راون ایک دیوتا کا گوہر، کوئی ہوں گرجی تھی کیا اس وقت اوجے چرخ پر. جب سیتا کو اٹھا کر لے گیا تھا راون تو اس وقت کیا کوئی اس طرح کی صدا آئی تھی. جب بہا تھا کربلا کی خاک پر دریائے خون، دہر پر نازل ہوئی تھی کوئی ہیبت ناک ہوں. جب کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کیا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آیا. کر رہا تھا زہر جب سقراط کے دل پر اثر، عرش سے اتری تھی ہوں کوئی بساتے فرش پر. عیسی مریم کو جب کھینچا گیا تھا دار پر، ہو گئی تھی کیا کسی ہوں سے زمیں زیر و زبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسائیوں کے بقول سولی دی جا رہی تھی تو اس وقت کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آیا. آئٹم نے رکھ دیا تھا بھون کر جب ایک شہر، قلزم تنبیہ میں آئی تھی کیا اس وقت لہر. ہستیاں غلطیدہ تھی جب موت کے گردام میں، کوئی ہوں کڑکی تھی کیا بنگال و پنجاب میں. جب ہوئے تھے آخری اوتار گاندھی جی ہلاک، آئی تھی کوئی ندائے خشمگی و قہرناک. اتنی چپ سادے ہوئے ہیں کس لیے عرش بری، کیوں ہمارا آسمانی باپ ہوں کرتا رہیں. اتنا چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، آخر اس کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آتا ہے. یہ ان ساری باتوں کا حاصل ہے. نعوذ باللہ واستغفر اللہ اس نقل کفر پر. اب سنیے نیستان توحید کے شعر کی للکار. اب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے، اور کیا ہی شاندار جواب ہے. پہلے ہی شعر میں باتوں کا جواب ہو گیا ہے، ساری باتوں کا. تو اس طرح سے ہے پہلا ہی شعر کہ باپ کے ہوں سے سنبھل جاتے ہیں فرزندے سعید، ناخلف جو ہیں نہیں سنتے ہیں تہدید و وعید. کہ جو ناخلف نالائق اولاد ہوتی ہے وہ کہاں سنا کرتی ہے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں پہلے سے بتا دی ہیں کہ اگر برا کرو گے تو انجام یہ ہونے والا ہے، لیکن جو نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں سنا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب باپ ہوں کہتا ہے تو جو فرزند سعید ہوتے ہیں، نیک بخت اولاد ہوتی ہے، وہ تو سن لیتی ہے، فوراً خاموش ہو جاتی ہے، لیکن جو نالائق اولاد ہوتی ہے وہ کہاں سنا کرتی ہے. اس جہاں میں جو مصیبت پیش آئی ہے کہیں، وہ بجز تنبیہ رب العالمین کے کچھ بھی نہیں. تازیان اب ایک ایک شعر کا جواب دیا، جو اعتراض اٹھایا تھا ہر اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. کہ تازیانہ غافلوں کو فتنے چنگیز تھا، راہ روئے نظم ملت کے لیے مہمیز تھا. نسل سے چنگیز کی سلطان دین پیدا ہوا، ظلمت تاتار سے نور مبیں پیدا ہوا. چنگیز کا فتنے کا قصہ ذکر کر رہے ہو، لیکن یہ تو دیکھو کہ کیا ہوا پھر بعد میں. اسی کے یہاں سے ایسا شخص پیدا ہوا جو اسلام کا محافظ بنا، اس لیے کہ چنگیز کی اولاد میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کے محافظ بنے. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. پھر کہتے ہیں کہ ظلم نہرو سے کھلی آنکھیں عوام روم کی، ہل گئی بنیاد اس عظمت موہوم کی. کہ جب اس نے ظلم کیا تو پھر انجام یہ ہوا کہ اس کی جو بنیاد تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو عوام تھی وہاں کی وہ جاگ اٹھی. راون بدکیش ظلم و جور کا فرما روا، ہند کے دیوتا کا جو گوہر اڑا کر لے گیا، اس سے جوہر کھل گیا سیتا کے پاک اخلاق کا، رام کی عزم بلند و شہر آفاق کا. کہ جو راون اٹھا کے لے گیا تھا سیتا کو، تو اگر یہ واقعہ پیش نہ
آیا ہوا ہوتا تو پتہ کیسے لگتا کہ جو سیتا وہ اس کے اخلاق کتنے اچھے تھے، یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوتی؟ یا راون کا جو رام کا جو کردار ہے، اس کی کا عزم، اس کا حوصلہ، اس کی ہمت، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کیسے آتی؟ یہ جو سیتا اور رام کا قصہ ہے ایک فردی قصہ ہے، بہت سے لوگ اس کو فرضی سمجھتے ہیں، خود گاندھی جی نے بھی اس کو فردی لکھا ہے، لیکن چونکہ اس پر اعتراض کیا گیا تھا تو اس کا جواب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے دے دیا کہ جو کہانی ہے، اس کہانی کو پڑھ کے دیکھو، اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس میں ظلم ہوا تھا اور جب سیتا کو راون اٹھا کر لے جا رہا تھا اسی وقت خدا کی طرف سے عذاب آ جانا چاہیے تھا، تو آپ یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اگر صرف کہانی اتنی ہی ہوتی تو پھر رام کے جو اخلاق ہیں، اس کی عزم و ہمت، وہ سامنے کیسے آتی؟ یا سیتا کے جو اخلاق تھے وہ لوگوں کے سامنے کیسے آتے؟ پھر کہتے ہیں کہ کربلا کی خاک سے عمدہ تھا جو سیر بلا، ظلم پیشہ بادشاہوں کو بہا کر لے گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں کربلا میں جو کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی تو دیکھو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ظالم بادشاہ تھے سب ختم ہو کر رہ گئے۔ جو پیالہ زہر کا سقراط پی کر مر گیا، عقل کے وہ تابت جینے کا ساما کر گیا۔ سقراط اگر اس نے زہر کا پیالہ نہ پیا ہوتا تو کہاں سے اس کو شہرت حاصل ہوتی؟ عیسی مریم کی مظلومی کا یہ اعجاز دیکھ، روم کے ظالم ہوئے یوں حق سے سرفراز دیکھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مظلومی ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ جو لوگ تھے وہ عیسائیت کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ آئٹم بم سے ہوا جو شہر کل ویراں دیکھ، چین کی آہوں کا شرارہ اندرون جاپان دیکھ۔ اس کے بعد جو ہے بے شک وہاں پر جو ہے بم گرائے گئے، لیکن پھر یہ بھی تو ہوا نا کہ ان ممالک کے اندر ترقی ہوئی، مثلا جاپان کے اندر ترقی ہوئی۔ خرمن پنجاب و بنگال پہ جو بجلی گری، اس سے جل کر خاک ہے سامان فرقہ پروری۔ کشتے بیداد گاندھی کے بدن کا سرد خوں، ہے زبان فطرت خاموش کی خاموش ہوں۔ جاگ اٹھی اسی ہوں کہ پہم شور سے خوابیدہ روح، رو پڑی چشمے ستم گر ہنس پڑی غمدیدہ روح۔ بے بصر کو کیا خبر ہوتا رہا ہے بار بار، تیرگی سے نور شر سے خیر یوں ہی آشکار۔ کہ آدمی اگر بے بصر ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں کہ کیا تاریخ کے اندر ہوتا رہا ہے۔ جہاں جہاں تمہیں ظلم نظر آئے گا، پھر اسی ظلم سے نکلتی ہوئی تمہیں روشنی نظر آئے گی۔ جہاں جہاں تمہیں اندھیرا نظر آئے گا، وہیں اس کے بعد تمہیں روشنی نظر آئے گی۔ تو ان چیزوں پہ بھی تو غور کیا جانا چاہیے۔ یہ حضرت نے بڑا ہی شاندار جو ہے جواب دیا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں اور حق باطل کو کچل دیتا ہے اور باطل ناگہاں مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ پھر حق اور حقانیت کا غلغلہ تو ہر طرف بلند ہوا، مگر جوش باطل کچھ ایسا ٹھنڈا پڑ گیا کہ اس کا ہونا مشتبہ ہو کر رہ گیا۔ یعنی جب حضرت نے اس کے جواب دے دیا تو اس کے بعد جو جوش کا ہر طرف نام تھا وہ مٹ کر رہ گیا، اور وہ جو اس نے نظم لکھی تھی آج اس کو کوئی یاد کرنے والا بھی موجود نہیں ہے اور کوئی اس کا ذکر کرنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ ایسا ہی کچھ اس وقت جاوید اختر کے ساتھ میں بھی ہوا ہے۔